بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ فزع الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء، اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا۔ یوم ترونہا، جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا کوئی جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے، اور خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور مامتا جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے، اپنے بچے کی آنس نہیں آنے دیتی۔ لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا، ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں، اس طرح کی ایک کیفیت ان پر طاری ہوگی، ایسے بے سدھ سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کہ نشے میں، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن صادق بندوں کو بچا لے گا، جس کی کہ صراحت ہے حدیث کے اندر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جبکہ حال یہ بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی ہر ایک چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے، ساری اقدار، لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے، اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے، اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اجتہاد کیا جانا چاہیے، اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے بوسیدہ ہو گئی ہے۔ یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اجتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے۔ یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو صریح احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، میک گل سے لے کر آئے ڈگریاں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میک گل سے ڈگری لے کر آئے تھے، جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، باقی فرشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے۔ میک گل سے انہوں نے یہودیوں سے آ کر ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرز ہیں، ٹاپ کے اسکالرز ہیں، وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے۔ یہ جو سید حسین نصر ہیں، ایرانی ایک ہے، اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے، سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ، اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے، أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو دو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر لطفہ بنا ہے، منی بنی ہے، کہاں سے بنی ہے؟ خیر غذا کہاں سے آئی تھی اس کی؟ ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے، زمین سے آئی ہے، یہی سے آئی ہے، وہ منرلز ہیں، وہ سب کچھ ہیں، گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا لی تھی؟ زمین سے لی تھی۔ تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے، من تراب ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی، ثم من علقۃ، پھر تم ایک علقہ کی شکل میں تھے۔ اس علقہ کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا۔ اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پہلے اس پر کوئی نشانات تھے ہی نہیں، پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی، اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں
یہ جو بھی سٹیجز ہیں کہ جو ایمبریونک جو سٹیجز ہیں، اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کیتھل مور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں، جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا، کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت ایمبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی ٹیکسٹ بکس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر پھر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے، اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اور تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو، ومنکم من یتوفی، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لِکَیْ لَا یعلم من بعد علم شیئا، کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی۔ بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت زائل ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں، لِکَیْ لَا یعلم من بعد علم شیئا، پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، لِکَیْ لَا یعلم من بعد علم شیئا۔ بڑا سقراط تھا، بقراط تھا، کچھ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ان کے لیے دعا کر لیجیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے، رجم کی سزا کے بارے میں میں سورہ نور میں عرض کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا، اللہم نور مرقدہ اکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ، اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا، اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو۔ یہ جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ خلاقی ہے، جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور مثال لے لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے، بے آب و گیا، خشک اور ویران، کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، اہتزاز، اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے، اہتزت۔ یہتزو جو آیا یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا عصا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے، تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب جو کونپلیں نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ ادھر ادھر جو ہے، جو پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن، صامت، ساکن، بے آب و گیا، خشک، لیکن اس کے بعد اہتزت، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ ربت، وہ ابھرتی ہے، گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے، اور جیسے کہ فصل گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے، وہ اٹھتی ہے، ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہے وہ اگا دیتی ہے زمین۔ تو ذرا سوچو، زمین مردہ تھی، اللہ نے زندہ کر دیا۔ تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک، یہ پھر کیسے شک کرتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ، یہ چند مہینے کا ہوتا ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ 60 70 80 برس کا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اس کے حق ہونے میں، برحق ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرے گا۔ زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بغیر علم ولا ہدن، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے رہے ہو۔ ثانی عطفہ، وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے، آیات سنتا ہے، اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر ذرا وہ اپنی کمر کو موڑتا ہے، بل دیتا ہے، چل دیتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہ فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے، بما قدمت یداک، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، بچ بچ کر۔ یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا، پھر ہر چہ بعد آباد منجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں، ہر چہ بعد آباد ماں کشتی درا بندافتے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا، لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے، خطرات مول نہیں لینا چاہتے، اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر۔ مجھے اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی گردن نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے ساتھ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی قربانی کا وقت آ گیا، پکار آ گئی، نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے۔ ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ میں بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے۔ وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں۔ ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکے سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں، کوئی وہ چند گھنٹے کا، 1 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہوائی جہاز سے آپ چلے گئے ہیں وہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے کل، نہیں، لیکن یہ کوئی وقت لگا۔ اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ۔ چنانچہ شہادت علی الناس والی آیت بھی اس صورت میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلی النَّاس، یہ آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گی۔ جہاد کا لفظ بھی اس صورت مبارکہ میں ملے گا۔ یہ آیت بھی آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جو مثال آئی تھی، منافقین کا حال یہ ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو یہ جب بجلی جب چمکتی ہے، کوئی روشنی نظر آتی ہے، چل پھر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب ذرا حالات صحیح ہوئے، نارمل ہوئے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی جنگ کی مہم جو ہے پیش نظر نہیں ہے، تو وہ بڑے چلت پھرت دکھا رہے ہیں، حضور کے پاس آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ ہے کہ وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا، اوندھے منہ گر پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں مخلصانہ اور ہمہ تن ہمہ وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی ہے بہت ہی گمراہی، دور کی گمراہی۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ، وہ پکارتا ہے اللہ کو، اس کو کہ جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو نفع تو کوئی ہے نہیں، لیکن ضرر تو پہنچ گیا۔ لبیس المولا و لبیس العشیر، بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر ہل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن میرا دل ٹھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، دین کے لیے لگا ہوا ہو کام کے اندر، داعی ہے یا اس کسی داعی کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے، یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی۔ امید پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ جو ہے نصرت فرمائے گا، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ لا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا، ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے، تو تب تک یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، حبل اللہ حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے، جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے، تو سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ زمین پر اودے منہ گر جائیں گے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے، فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے، اس میں کوئی کمی ہوئی۔ جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو یہ عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں ایرانی، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربسجود ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، اور وہ سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہے اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہے، والشمس ہو،
اور سورج بھی سربسجود ہے، والقمر اور چاند بھی، والنجوم اور تارے بھی، پھر نیچے اتریے والجبال اور پہاڑ، زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں، والشجر اور درخت، والدواب اور یہ تمام جو بھی چوپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بھی بہت سے۔ لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں، باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں، قانون تکوینی کے اندر ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہی، یہ سجدے میں ہے، ہر شے اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوجنا شروع کر دیا، درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے، یہ پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے، معرفت حاصل ہو جاتی، پھر وہ اسی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، مخلوقات کے سامنے جھک گئے، انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے، اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض، اسے مقام یہ عطا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا۔ اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے، فما لہ من مکرم، تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر دیجیے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صورت ہے مکی، لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، لیکن بحیثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی، آخری زمانے کی صورت۔ ھذان خصمان، اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے، ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ہیں۔ اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں۔ فالذین کفروا، تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے، تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، بیوتے جائیں گے، قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے کہ جو ان کے سروں پر پڑیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے محمد کی نفی کی، تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لایا، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی۔ دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا، باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف۔ بہترین بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہدوا الی الطیب من القول، انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول، اچھی بات، بہترین کلمہ طیبہ کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف، کہ اب وہ سیدھے اس راستے پر بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔
اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں، یہ جوارے اس کے جوارے بیت اللہ میں رہتے تھے، یہاں سے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہے، بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے، تو جو ان کو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، برابر ہے یہاں پر، چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہو اور چاہے باہر سے آئیں۔ یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم۔ وہاں بیت اللہ میں، حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی حرج شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے، کوئی سے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے، آپ جس جگہ جا کر بیٹھ جائیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مکی ہوں، یہاں سے میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں، آفاقی ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو، اور اس میں کدی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اس سے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے، حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے یہاں پر، خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے دو رکوع 24واں 25واں، اس میں بھی حج کے مناسک آ چکے ہیں، لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا، وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا ہے قبل از وقت، اور یا اسی طریقے سے تمتع اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جو دو ہے، ایک قربانی اور ایک طواف، ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ، بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں، اور سیلاب کی وجہ سے سارا اب وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تقریباً وہی آیت یہاں پر آئی ہے، صرف یہ کہ عاکف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو، اذان دو، پکارو حج کے لیے۔ اب کیسے پکارا ہوگا، کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یا تو کا رجالاً، پکاریے لوگوں کو، حج کی دعوت دیجیے، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی، وعلیٰ کل ضامر، اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، یعنی دور دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی۔ یاتین من کل فج عمیق، جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے، دور دراز کی، یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئیں، حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر، یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں۔ 10ویں ذی الحجہ کی قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 12ویں کو بھی ہو سکتی ہے، یا ایام معلومات ہیں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیں ان پر کہ جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں، مویشی دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان کو ذبح کر کے، ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال میں ہو، فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ رنحت، رمی ہوتی ہے، نہر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف۔ چار کا یہ الفاظ جو ہیں یہ 10ویں تاریخ کے ہیں، 4 افعال۔
زمین اور نہر، پھر جا کر قربانی دینا، پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا، اب نہاؤ دھو میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو اور پھر جاؤ اور طواف کرو، طواف زیارہ۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل، ولیوفوا نذورہم، اور جو بھی نذریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہ سن چکے، ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہ بیت اللہ الحرام ہے، یہ اشہر حرم ہیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہیں، اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جانور کے جو خدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ہدیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں، وہ بھی محترم ہیں۔ عام مین البیت الحرام جو ہیں، جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے۔ تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے، محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ عند ربہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے، باقی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ان سب کو اللہ کی راہ میں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو پھر تم بچو، ان بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک، اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بات سے بھی بچو۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، یکسو اسی کے بندے بن جاؤ، غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو، کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، کہیں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ آنے پائے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فکأنما خر من السماء، تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا، زمین کی طرف جا رہا ہے، آسمان سے۔ کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلند چیز سے کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی، اب جو گر رہا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اسے اچک کر لے جائیں، کوئی باز آئے اور پکڑ کر لے جائے، کوئی اور ہو، جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا، تخطفہ الطیر، پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں، اور تہوی بہ الریح، یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے جھونکا اس کو لے جائے اور کسی کھائی میں جا کر گرا دے۔ یہ معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا۔ اب توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے۔ قول ثابت بالحیات الدنیا، یہ جو ہم ثبات عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو، بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ذالک، یہ تم نے سن لیا، یہ احکام تم نے سن لیے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، پھر سن لو، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فإنها من تقوی القلوب، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں کی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بیت اللہ شعیرہ ہے، اور وہ مقام ابراہیم شعیرہ ہے، صفا اور مروہ جو ہے شعیرہ ہیں۔ شعیر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور پیدا ہو، ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں، وہ تاریخ ان کی ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کا، صفات کا۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، یہ جو جانور ہیں اس کے قربانی کے، تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمی تک، یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، سواری کر سکتے ہو۔ قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اگر وہ گائے ہے تربیان میں، اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو۔ منافع الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے۔ ثم محلھا الی بیت العتیق، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العتیق، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے، اور بنا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی۔ مروہ ہی سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ بنا کا پورا آتا ہے۔ اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، واحد۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کی اطاعت قبول کرو۔ یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے، باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں، 10,000 20,000 کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھنچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں، ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ۔ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کا جانور ہو لیکن ہو اسلام کے ساتھ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی اطاعت تو قبول کرو، اس کے حلال اور حرام کے پابند تو ہو، اس کے حرام کردہ چیزوں سے منہ نہ مارو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے مخبتین کو، اخبات کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پست کر لے اللہ کے سامنے، تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ جو سورہ انفال کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی ناگوار صورتحال درپیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے، ہماری رضا جوئی کے لیے، ہمارے دین کے لیے یا محتاجوں کے لیے انفاق کرنے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں، ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے ابھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے، لیکن یہ کہ ہیں وہ شاعر اللہ، اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، کہ یہ قربانی کے جانور ہے کہ جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو اس پر ان پر نام لیا کرو اللہ کا، ان کو کھڑا کر کے سیدھا، صواف صفے باندھ کر، قطار باندھ کر۔ یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجۃ الوداع میں حضور نے جو قربانی دی ہے تو 63 آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، کل 100، یہ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے۔ اور یہ آتا ہے روایات کے اندر، اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں، اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، برچھا مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں، اس کو گرا کر ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے، کھڑے ہوئے اونٹ کو برچھا لگایا جاتا ہے، یہاں اس کی جو بڑی وینز ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، جب خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف، ایک پہلو کے اوپر، تو پھر اس کا معاملہ جو ذبح کرنے کا ہوتا ہے۔ تو حضور جیسے برچھا مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، گویا کہ ان کے لیے خود ایک اعزاز تھا، اللہ نے شعور دیا ہے۔ وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا، پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارا نہیں لے رہے، تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارا نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے، مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیا کرتے تھے، مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے، یہ مجھ سے جاتی رہی فضیلت، بلک بلک کر رو رہا ہے۔ حنانہ اس کو کہتے ہیں، ستون حنانہ، اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے حنانہ، حنین کہتے ہی اس کو ہے کہ جن میں رقت ہو، بچہ رو رہا ہو، بلک رہا ہو تو یہ حنین ہے، تو حنانہ ہے وہ۔ اور اس کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے، کہا ہے یعنی مولانا روم نے، فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ پہلے فلسفی ہوتے تھے، آج سائنسدان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی میں سے بچوں کے سے رونے کی آواز آئے، کیسے مان لیں گے ہم؟ سر سید کیسے مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ تو فلسفی یا سائنسدان کو منکر حنانہ است، کہ وہ حنانہ کا انکار کرتا ہے، از حواس انبیاء بیگانہ است، اس لیے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے، وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو لو اللہ کا نام ان پر، ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، جب خون اتنا بہہ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے وہ، تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اب کھاؤ اس میں سے، اس کے گوشت کو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مانگتا نہیں پھر رہا ہے، سائل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا، قانع، اور معتر جو بے قرار ہو گیا ہے، آتا ہے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، گوشت مانگ رہا ہے، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اونٹ جیسے جانور کو، اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم برچھا مارتے اس کو، سخرنا لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اب یہ ہے اصل شے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقوی اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہے، ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے، اگرچہ اس کے بغیر بھی تو حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حیولو ہی میں ظاہر ہوگی، کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے۔ تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے، لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھیں، ظاہر کو نہ سمجھیں، اصل شے اس کی روح ہے، روح تقویٰ۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وہ ہمارا وہ تقویٰ، ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص، قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقعتاً اس کے اپنے اندر اگر تقویٰ بھی ہے، اس نے حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اثار کر رہا ہے، اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے، پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنی توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اس کی قربانی ہے۔ باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے، اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تقوی اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے۔ دیکھیے دو عیدیں ہماری، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے، وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں، وہاں بھی لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وہی الفاظ یہاں ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم تکبیر کرو، اللہ کی تکبیر کرو۔ اسی لیے عیدین کے لیے جاتے آتے ہوئے تکبیر، اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے، جاتے آتے راستہ بدلنا، پھر نماز جو دوگانہ ہے عید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون پر تو وہ آیت ختم ہوئی ہے، وبشر المحسنین، اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقویٰ کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ آیات یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں۔ یہ مشابہت ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں 23ویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا، جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا، وہاں بھی 23ویں رکوع میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا۔ 24ویں رکوع سے قتال فی سبیل اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو جو رکوع ہیں مناسک حج پر مشتمل ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مناسک حج پر 2 رکوع مشتمل تھے، اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا گہرا ربط ہے ان دونوں کے اندر، اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز کعبۃ اللہ، جو اصل میں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس وقت وہ مشرکین کے تسلط میں ہے اور انہوں نے اسے شرک کا اڈہ بنایا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشرکین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعتاً توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے، یہ صرف واز سے ہونے والا کام تو نہیں تھا، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا، اسی لیے مناسک حج کے ذکر کے فوراً بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ آیات میرے خیال میں اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ عام کانفلکٹ ہوگا، مسلح تصادم ہوگا، تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے، ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ قریش مکہ کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڈہ بنا دیا۔ یہ امانت تھی ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ تو اس لیے تعمیر کیا گیا تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے، ان کی وراثت کے اندر صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی، اور کفور ہیں، بہت ناشکرے ہیں، اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ نما عرب کا، اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا، اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائٹری ان کے پاس حقوق آ گئے، ایکسکلوسیو پروپرائٹری رائٹس، کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا،
قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور لوٹ مار سے، اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو اس گھر کی وجہ سے لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی چلت پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے، اس کی وجہ سے انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے اور انہوں نے ناشکری کی ہے۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ ٹھوس دی گئی ہے، یعنی جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، انہیں ستایا گیا، سال ہا سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا، کفوا ایدیکم، چاہے وہ براہ راست وحی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی، لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے، ان کی مدد فرمائے گا۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ سب کون تھے؟ مہاجرین جو تھے، یہ مکے سے جو نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئی۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہہ کو، دوسرے معبودوں کو، دوسرے دیویوں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے، ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا، یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا، جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے، کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسد کلچر ہوتا ہے، فاسد ثقافت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے، ان کا استیصال کر کے، ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رہتا، وہاں یہ الفاظ آئے تھے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفسدت الارض، زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا۔ پھر یہاں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینیگوگز۔ سلوطہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ ہی سے ہے، یہ عربی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا، عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے سلوطہ، اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سگی بہنیں ہیں، کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں، اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے، یہ ان کے درمیان رشتہ ہے۔ صلاۃ کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں سلوطہ یہ وہاں پر بھی موجود تھا۔ ہمارے ہاں سلام ہے، ان کا شوام ہے، تو فرق اتنا ہی ہے، وہ شین کے ساتھ اور وہ باغ اس کو گول کر کے شوام کہتے ہیں، باقی ہمارے یہاں سلام ہے، فرق کوئی خاص نہیں ہے۔ ان کا جو یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے، یوم جو کہ تم یوم کی طرح ہے، کپور پے اور فے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے، تو یوم کپور ہے ان کے ہاں، یوم کفارہ۔ تو یہ تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیست و نابود کرتا رہتا، تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی۔ ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، ومساجد، اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یہ بہت اہم ہے، یہ آیت کا ٹکڑا، اور یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے۔ لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے۔ فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ، لام مفتوح، اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ، افعلو یہ میں کروں گا، لا فعلن میں لازماً کروں گا، یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ،
لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے، تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیگیں بڑھاؤ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں، اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گی، تو انکھونی بات ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو، اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے، اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس یقین، اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے، قوی ہے، زبردست ہے، توانا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں، یہ وہی لفظ ہے کذالک مکننا لیوسف، سورہ یوسف میں 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن، قدرت، طاقت، غلبہ، حکومت، استیلاء عطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے۔ یہی کام حضور نے کیا، جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا، اور پھر یہ کہ مسجد النبوی کی تعمیر کی، پہلا کام۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، آتوا الزکوٰۃ، اور دیں زکوٰۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور دیں گے وہ زکوٰۃ۔ اور یہ کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طبقے کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا بندوبست۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور بدی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا بالکل آخری انجام تو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا۔ مینیفیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں، لیکن اس سے علیحدہ کر دیجئے۔ لیکن چونکہ حضور، اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے سفر پر، تو اللہ کے علم میں ہے کہ اب آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا۔ تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے؟ یہ ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی؟ تو جیسے کہ جماعتیں کہا کرتی ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے، تو گویا کہ یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا مینیفیسٹو ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ آیات خاص ہیں۔ اب دیکھیے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بالکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا۔ یہ آیات ہیں اثناء سفر ہجرت کی، یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر نازل ہوئی ہوں، لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعال بیان ہو رہے مناسک حج، اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا۔ اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم ثمود نے، قوم ابراہیم و قوم لوط، ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تھی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی، مہلت دی، ان کی رسی دراز کی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میری پکڑ کیسی رہی ہے؟ کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود اور قوم صالح کا؟ ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے ہیں۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ہلاک یوں ہی نہیں کر دیا، وہ ظالم تھی، گناہ گار تھی، ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا، شرک اور کفر کا اتنا دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاٹ دینے ہی میں عافیت ہے، ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مضر ہوگی۔ ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے، ہاتھ کا، آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا، پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفن مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معصیت کا
اور سیئات کا برکت بن چکی ہوں اور وہ پھوڑا بن چکی ہوں، پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گری پڑی ہوئی ہے اپنی چھتوں کے بل پر۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے ہی کنویں ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں، بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھودے ہوں گے، ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جمگھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے، اب معطل پڑے ہوئے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے، بہت انہیں مضبوط بنایا گیا ہے۔ اب جاؤ الحمرا کو دیکھ لو، کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے، غرناطہ میں جاؤ اور دیکھو الحمرا محل کیسا ہے، جاؤ اور قرطبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے، کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کو کی تہ تک پہنچتے۔ تو یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے، اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزدیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے۔ اس کا ایک وجود حیوانی ہے، خالص حیوانی، وہ مکمل حیوان اور اعلیٰ ترین حیوان۔ انسان اعلیٰ ترین حیوان ہے، تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے، اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے، وہ مکمل وجود ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، بالکل اس حیوانی وجود سے ایک علیحدہ اور مستقل بذات وجود ہے۔ یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں، کہاں دل میں ہے کہیں ہے، تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ، پھر بھی وہ جان تو وہی کی وہی رہتی ہے۔ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، تو جان کہاں ہے، کس چیز سے متعلق، دماغ سے متعلق ہے، دل سے متعلق، کہاں سے متعلق؟ تو لائسی کو ہم نہیں جانتے، تو لائس سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں؟ ہست رب الناس رابع جان الناس، اتصال بے تکیف بے قیاس، یہ متصل ہے، یہ جو روحانی وجود ہے اور حیوانی وجود ہے یہ متصل ہے، ملے ہوئے تو ہے، لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس، نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے، نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہے دو علیحدہ وجود۔ ایک وجود پہلے پیدا کیا گیا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی، دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے۔ روح کی اپنی عقل ہے، روح کی اپنی آنکھ ہے، روح کے اپنے کان ہیں، اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنی آنکھیں ہیں، اپنے کان ہے، اپنی عقل ہے۔ تو ان السمع والبصر والفؤاد، یہ حیوانی، یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع علم ہیں وہ یہ ہیں، جن کے بارے میں گفتگو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے میں تفصیلاً کر چکا ہوں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے، یہ سنتی بھی ہے، اس کے اپنے کان ہیں، وہ غیر مرئی کان ہیں، غیر مرئی آنکھیں ہیں، لیکن اس کی اپنی عقل ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ہوتے ان کے دل کہ جن سے یہ بات سمجھتے، او آذان یسمعون بها، یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ یہ کون سا اندھاپا ہے؟ ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے؟ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی، ان کے دل اندھے ہو گئے تھے، ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی، ان کے اوپر اپنی دنیاوی اغراض، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر عصبیتیں تھیں، اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی۔ یہ ہے اصل میں یہ معاملہ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ایک ہے آنکھیں اندھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو، لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات نہیں، اتنا دل کا اندھا ہونا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، پھر ہوتی ان کے دل کہ جن سے یہ بات کو سمجھتے، او آذان یسمعون بها، یا ہوتے کان، روح کے کان کہ جن سے یہ سنتے، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، اس لیے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے، کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آ رہی ہے، اسے بچنا ہے، وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کے لیے ایک طرف ہو گیا، تو کوئی بڑا فرق نہیں۔ یہ حیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے، اس لیے کہ روح کا مسکن قلب ہے، یہ ہم جانتے ہیں، روح کا مسکن قلب ہے،
یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے، کس طرح۔ بہرحال دل کو آپ اگر کہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی، وہ غیر مرئی شے ہے، لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں نبی آپ سے عذاب کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وہ عذاب آئے گا، کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے، کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی، آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو۔ انسانی عام حساب سے جو 1000 برس ہے، دنیا کا ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے۔ یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا، 2 مرتبہ آیا، تو یہ مضمون بھی سمجھیے کہ یہ محکمات میں سے، یہ متشابہات میں سے نہیں ہے، بات پر بالکل پختہ ہے، واضح ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے، وہی جو 3 کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، ابداع، خلق اور تدبیر۔ تدبیر تیسرا کام ہے۔ اس تیسرے کام کے ضمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیت کا، وہ 1000 سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے، اس کا ایک دن ہے، وہ اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے، اس کے احکام جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس کی پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے، تو 1000 برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن وہ تھیں گناہ گار، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، میں ہوں ایک خبردار کرنے والا، صاف صاف تمہارے لیے خبردار کرنے والا آیا ہوں، ڈرانے والا آیا ہوں، بتا دینے والا ہوں کہ یہ مراحل زندگی کے آنے والے ہیں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یہ میں بشارت دے رہا ہوں، اور رزق کریم، اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگ و دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں، ناکام کر دیں، غیر مؤثر کر دیں، ان آیات کو پھیلنے نہ دیں، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، یہ کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے، اور اس میں کافی قیل و قال ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی رسول نہ نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا، کوئی پلاننگ کی، کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی کہ اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں، وہی چاہے وہ وہی جلی ہو اور چاہے وہی خفی ہو، نبی کے لیے وہی جلی وہی خفی دونوں محفوظ ہیں۔ وہی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی در اندازی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں، آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ تار جو جاتے تھے گٹ 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 ہو رہی ہے، ادھر سے ہو رہی ہے، ادھر سے وہ جو ہے مشین بول رہی ہے، تو بیچ میں تو مشین ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی پلاننگ ہی نہ ہو۔ یہ تو عام انسان بھی دیکھیے، اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس آپ کو تو جو کہا کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ، تو آپ کہیں گے میری شخصیت، میری بھی کوئی سوچ ہے، میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے۔ تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر لحظہ وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا، اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں۔ تبلیغ کیجئے، جیسے حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو، اور بنو ہاشم کے تمام مردوں کو آپ نے بلا لیا۔ یہ جو تدبیر ہے یہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے، کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے، یہ بات چونکہ اس کا ذاتی اجتہاد ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا،
تو وہ جا کر بعض صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیے اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے، سر تسلیم خم ہے۔ اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں کہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے، اس کے بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے، ہمارا کیمپ وہاں لگنا چاہیے، اس وادی کے اس گوشے میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگا دو۔ ظاہر بات یہ تدبیر تھی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں اختلاف کی صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے۔ اگر یہ وہی سے ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کیمپ اکھاڑا جائے۔ تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور اس قسم کے معاملے میں کوئی در اندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس، تمام اہل ایمان جو ہے بہت حساس ہیں، تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے، اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو تعویلیں بڑی دور راسکار بھی کی گئی ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی بالکل سیدھی سی بات ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا، کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ آرٹیفیشل پولینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ ہو جائے، نہ کرو تو کیا ہے؟ آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم نے نہیں کیا، تعبیر نخل اس عالم نے نہیں کی تھی، فصل کم ہو گئی ہے۔ فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یہ معاملات تمہارے، میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا، ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے۔ جو ہدایت میں دوں، جو میری جو نبوت اور رسالت کا جو ایشو ہے، جو اس کا موضوع ہے، اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے، لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں۔ اب دیکھیے تجرباتی، چونکہ وہ تجربہ تھا انہیں، وہ کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے، تو تجربے پر تھا، اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے۔ پوری سائنس کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن ہے نا، اسی کے اوپر تو یہ سائنس ڈیولپ ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھیے، اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے۔ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے ان دنیاوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار و نثار ہے مجھ سے بہتر جانتے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لیے، تبھی تو ہمارے لیے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے۔ تو فرمایا انتم عالم بامور دنیا کو۔ اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، جب وہ کوئی اپنی اسکیم بناتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ امنیہ کہتے ہیں تمنا، آرزو۔ اب دیکھیے آدمی سوچتا ہے یہ اسرا ہو جانا چاہیے، یہ کام یوں ہونا چاہیے، مثلا جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی، وہ ختم ہو گئی، اور اب خاندان بنی ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت ہی سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا۔ تو پھر آپ نے سوچا اب کیا کروں، تو آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا، وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی، بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، ان کے ہوش کے دوران تو سمجھیے کہ غزوہ احد کا دن سخت ترین تھا۔ تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا، وہ سختی ہوئی حضور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ طائف کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ سعادت یثرب کے لیے لکھی تھی، جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے، مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینہ کے لیے تھی۔ وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کے 6 آدمی ایمان لے آئے اور کھڑکی کھل گئی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ یہاں آیت جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ توجیہ ہے میرے نزدیک، اور یہ قریب ترین ہے اس توجیہ سے کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے، تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اطمینان ہے۔
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ۔ اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیزش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو یقیناً مخالفت میں اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، انہ الحق من ربک، کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشراح ہو جاتا ہے۔ فیؤمنوا بہ، تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے، ایمریشنز جس کو ہم کہیں گے، ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ سیدھا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح سمت میں موڑ دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے، ان کے شکوک و شبہات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ دھمکے ان پر اچانک، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا، یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا، بانج ہوگا، بانج دن یوم عقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یحکم بینہم، یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے، حکم اسی کا چل رہا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے، قہار ہے۔ یحکم بینہم، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں، نعمتوں والے باغات میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں اور ہماری آیت کو جھٹلائیں، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ہوگا اہانت آمیز، رسوا کن عذاب۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اب دیکھیے یہ ہجرت کا، چونکہ یہ بالکل یعنی مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے، بالکل متصل سمجھیے، جیسے کہ ہجرت کے متصلاً بعد سورہ بقرہ، ہجرت کے بالکل متصلاً قبل یہ سورہ حج۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر خواہ وہ قتل ہو گئے اور ماتوا، یا یہ کہ اپنی طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازماً بہت رزق حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اور وہ لازماً داخل کرے گا انہیں ان جگہ، ان مقامات پر کہ جن سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اور حلیم ہے، تحمل والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، یہ تو ہے ہی، اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے، جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب بہ، جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی، جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کریں گے۔ یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر، اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں، پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے۔ ان اللہ لعفو الغفور، یقیناً اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے، معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور یہ اس لیے ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے، اسی عدل پر، انصاف پر۔ یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے، جس کو نابود نہ کرتے رہتے، تو زمین میں فساد مچ جاتا۔ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے، اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے، وان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے،
ہے، ذات برحق، جس کا حق ہونا قطعی ہے، یقینی۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، آدر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو زمین سبز ہو جاتی ہے، سرسبزی شادابی نظر آتی ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے، اور خفیہ تدبیر کرنے والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے، یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں، الحمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت گزاری میں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے۔ والفلک، اور کشتی کو، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے۔ ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وہو الذی احیاکم، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پہلے تم مردہ تھے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں، بالکل اس کے ہم وزن آ رہی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب یہاں صرف یہ کہ کنتم امواتا کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے، هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، الست بربکم، اس کے بعد کسی کولڈ سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا۔ وہ ہماری پہلی موت تھی، پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے۔ اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی، یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہاں ہم رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری، اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اللہ اٹھائے گا بعد بعد الموت، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا۔ یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا، اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ غافر میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے، طور طریقے، عبادات کے آداب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے تھے قربانی کے تو، اور جہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے، مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں۔ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد و ضوابط بنائے، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو ہدایت کے، سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑے، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہیے بھئی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں حق ہے، جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں۔ ان فی ذالک کتاب، اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی الکتاب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔
یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اب اضافی جس کو وہ مان رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے، تب تو درست ہے، اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بھی بے بنیاد ہے۔ وما لیس لہم بہ علم، نہ صرف کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی منطق کے اندر، کوئی حقیقت کے اندر، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ وما للظالمین من نصیر، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں، ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو، انبساط پیدا ہو۔ ہمارے رب کا کلام ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے، وہ حملہ آور ہو جائیں گے، تکہ بوکی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے، تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں؟ النار، وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے۔ یہ جو ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی، اور الحمدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ 35 برس اب صرف کر چکا ہوں، اور اسی کے پھر کوکھ سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے۔ اس دعوت رجوع القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے، اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب۔ یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے 1/15 حجم کے اندر یوں سمجھیے کہ 2 پاروں کے لگ بھگ ہے، مائنس پلس کم و بیش 2 پارے ہوں گے۔ تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے، اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے باز پرس ہونی ہے، جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، تو اس کا صحیح تصور ہمیں معلوم ہے۔ کوئی نماز روزہ یہ تو فرض ہے، سب جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں، ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں۔ تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں، ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں، لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ 29 حروف ہیں یا 28 حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں، شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہے جو حروف مقطعات میں آئے، اور آخری جو حصہ ہیں اس کے تختی کے، اس کے بہت سے حروف ہیں، اکثر و بیشتر ہیں کہ جو حروف مقطعات میں آئے۔ تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز کوئی میرے پیش نظر نہیں تھی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ زیادہ حصے اسباق وہی ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہے، بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہے وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت اس کا تعارف میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مرکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو 6 آیات پر مشتمل ہے، یہ اس کا بڑا مرکزی درس ہے۔ یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے 6 حصے ہیں۔ نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مختصر ترین صورت، جامع ترین صورت، انسان کی نجات کے یہ 4 لوازم ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ پھر 3 اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آیت البر، اس کا درس نمبر 2 ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے، کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا، کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے، اصل نیکی کیا ہے، پوری نیکی کیا ہے، نیکی کی روح کیا ہے، جڑ بنیاد کیا ہے، نیکی کے مظاہر کیا ہیں، ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے، اولیت کس شے کی ہے، ثانوی درجے میں کون سی ہے، پھر چوٹی کیا ہے، سمم بولم کیا ہے، سب سے اونچا جو مقام ہے، جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے۔
اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں۔ ایمان کن چیزوں کا نام ہے، کیسے ایمان وجود میں آتا ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی آیات تھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ بھی جو ہے لآیات لأولی الالباب۔ پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی جو صورت آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے، وہ بھی اس کا ایک سبق ہے۔ آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں 3 اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ اعمال صالحہ، عمل صالح کی تفصیل کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے، اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے، معاشرتی سطح پہ کیسے ہونا چاہیے، ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں خاص طور پہ معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، جو 15ویں پارے میں آئے، سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا اور چوتھا رکوع، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے، وہ گیا کہ ان کی یہ تعبیر ہے، قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ان کی۔ تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا، پھر آخر تک جو حصے آئیں گے میں بروقت آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے، بالکل مرکزی جگہ، 3 حصے ادھر 3 حصے ادھر۔ یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا۔ ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر انسان، کل نوع بشر کے لیے، اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے، ہر انسان کسے باشد، چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی ہو، سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے یا نہیں؟ پہلے درجے میں تو دعوت عمومی، الی کافۃ الناس۔ دوسرے درجے میں دعوت خصوصی، یہ کن کے لیے ہے؟ جو ماننے کا اعلان کرے۔ پہلی دعوت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو جنت کو، مانو دوزخ کو، یہ ہے عام۔ جو یہ مانتے ہی نہیں، اب ان سے کوئی اور کلام نہیں، ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ تو دعوت ایمان ہے، دعوت عام قرآن مجید۔ اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کرے، اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ دعوت عمل ہوگی، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو دعوت ایمان یہاں پر، اور پھر دعوت عمل، ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، 4 آیتوں اس کے تابع ہیں، اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں مان لیں کہ ہاں ہم نے مانا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے جو، چونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات تھی، تو صرف شعور دلانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں ڈھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے، وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کریں، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو، مکھیاں بنبناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے۔ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ ان 3 الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے۔ انسان جو ہے، جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا، آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی۔ اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی۔ مقصود اونچا ہو، بلند، لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے
وہ بھی ضعیف تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے. جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے، تو طالبوں کا کیا حل ہوگا؟ قیاس کن سے گلستان من بہار مرا. لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے. باقی ذرائع ہے، زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہل چلانا ہے، ذرائع ہے، مطلوب نہیں ہے. نہ کھیتی مطلوب ہے، نہ دکان مطلوب ہے، نہ پروفیشن مطلوب ہے، نہ ڈاکٹری، نہ انجینئرنگ، کوئی شے مطلوب نہیں. نہ دنیا مطلوب ہے، نہ اولاد مطلوب ہے. مطلوب صرف اللہ. یہ ہے توحید کا لب لباب. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو، اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا. اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا، تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آئیڈیلی ہے، کوئی وطن ہے، کوئی قوم ہے، اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ. یہ اللہ کی قدر نہ کر سکے، اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا. اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کاہے کو لو لگاتے. حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کمتر کو کون پھر پوچھے گا؟ تو دیکھ نہیں پائے ہیں. جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے، جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے، لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروس ہزار داماد کے. ما قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ لقوی عزیز. یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے، توانا ہے، طاقت والا ہے اور زبردست ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. دو آیتوں میں تو بات آ گئی توحید اور شرک کی، اب ایک آیت میں رسالت. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سمیع اور بصیر ہے. ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی، ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو، تاکہ محمد اپنے ابنائے نو کو، انسانوں کو لوگ پہنچا دے. تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں، ایک فرشتہ رسول ملک اور ایک رسول بشر، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور. اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ آخرت آ گئی. توحید، رسالت، آخرت، یہ ہے ثلاثی، یہ امور ثلاثہ ہے جن پر ایمان کی دعوت. اور یہ دعوت ہے یا ایھا الناس، اے بنی نوع آدم، اے انسانوں. اب بات ہے دوسرے مرحلے پر، جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کو، مانا رسول کو، مانا ہم نے آخرت کو، بعث بعد الموت کو، ہم تسلیم کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب ہے عمل کا مرحلہ. یا ایھا الذین آمنوا. اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو. اب بات بدل گئی. اب دیکھیے فعل امر آ رہے ہیں. پہلے میں فعل امر کوئی تھا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ ضربت مثلا فاستمعوا لہ، بس وہ ایک فعل امر آیا تو بات توجہ سے سنو، باقی کچھ نہیں. حقائق بیان کر دیے، توحید، رسالت، معاد. اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان کے دعوے دارو، رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے، واسجدوا اور جھکو، پروسٹریٹ بیفور ہم، اس کے سامنے سر سجود ہو جاؤ. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اور اپنے رب کی بندگی، مکمل بندگی، ٹوٹل بندگی. اس کی پرستش نہیں، بندگی بھی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ. اور نیک کام کرو، بھلے کام کرو. اب بھلا کام کون سا رہ گیا؟ وَاعْبُدُوا میں تو سب کچھ آ گیا. بھلا کام کیا ہے؟ عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا، ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا. اب فعل خیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگا دو. اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ بھی خدمت خلق ہے. سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟
ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں، گویا کہ دعوت، ان کو بچاؤ، ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو، جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں، ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے، ان کی بھی زندگی درست ہو جائے۔ لعلکم تفلحون، یہ کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ اے ایمان کے دعوے دارو، یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہو گئی بس، نہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے، اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اگر اس کے بغیر فلاح کی توقع کیے بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے، وشفل تھنکنگ ہے۔ تلک امانیکم اور ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تو پھر تمہاری اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ جی نہیں، یہ سجدہ جو ہے صرف حضرت شافعی کے نزدیک ہے، امام شافعی کے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کیا مانی؟ اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وحی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وحی پہنچائے لوگوں کو۔ اب یہ کام یہ کہ وہی جو جبریل وحی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی، اب تمہیں پہنچانی ہے پوری نوع انسانی کے تک۔ یہ ہے تیسری لنک، هو اجتباکم۔ اپنے نصیب پر فخر کرو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ یہ بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وہی مضمون آ رہا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے تو ہم نے دین کے اندر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد ابراہیم ہی کی ملت ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے تمہیں اس مسلم کا خطاب دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمۃ لک، ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ فرق کیا ہے؟ وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر، یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ پس اس کو اپنی پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو، قدم آگے بڑھاؤ، تو سب سے پہلے قدم کہاں بڑھاؤ گے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اب اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔